مرد کی مردانگی کو جب چیک کرو گے تو پھر کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ مرد گھر میں داخل ہوا، کسی بات پر جھگڑا ہوا تو عورت نے آگے سے کہا کہ تم اگر مرد کے بچے ہو تو مجھے طلاق دو، مجھے فارغ کرو، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کے ساتھ عدنان، اور آج میں آپ کو ایک سچی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو ایک مرد کے بچے نے مرد کی طرح نبھائی، اور ہر عورت کو اس کہانی سے سبق سیکھنا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے، لاہور کے ایک علاقہ، وہاں کے ایک مرد نے اپنی عورت کو طلاق دی، اور یہ کہانی جو عورت سنا رہی تھی، اس نے سناتے ہوئے فون پر کہا لگایا، اور اس نے کہا کہ میرا مرد کا بچہ تھا، میں نے اسے کہہ دیا کہ مجھے طلاق دو تو اس نے مجھے طلاق دے دی۔ سننے والا پریشان تھا کہ یہ کیا ہے، اس کو طلاق ہو گئی اور یہ کہہ لگا رہی ہے۔ اب اس نے اپنی کہانی سنانی شروع کی۔ اس نے کہا کہ ہمارے گھر میں چھوٹے موٹے جھگڑے ہوتے رہتے تھے، اور میں اکثر کسی بھی بات پہ جھگڑا کر کے اپنے مرد کو یہی کہتی تھی کہ تم مرد کے بچے ہو تو مجھے طلاق دو، فارغ کرو مجھے، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اور وہ بیچارہ خاموشی سے باہر نکل جاتا تھا۔ اور اس دن میں نے کچھ حد ہی کر دی، میں اس کے سامنے کھڑی ہو کر اس کے چہرے پہ ہاتھ لگا لگا کے اس کو کہہ رہی تھی کہ مرد کے بچے ہو تو سامنے آؤ، باہر کیوں جاتے ہو، مجھے دو طلاق۔ میں سین میں کھڑی تھی، وہ کمرے میں گیا، دروازہ بند کیا، اور چند منٹ کے بعد باہر نکلا، اور اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ اس نے لفافہ بند کیا ہوا تھا، اس کے اندر ایک کاغذ ڈالا ہوا تھا، اور مجھے پکڑا دیا۔ مجھے کہا یہ لو، تمہاری خواہش پوری کر دی ہے، اب اٹھاؤ اپنا سامان اور جاؤ اپنی ماں کے گھر۔ عورت کہتی ہے کہ میں رونے لگی، میں چیخنے چلانے لگی، میں نے کپکپاتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے بھائی کو فون کیا، بھائی کو فون کر کے کہا کہ مجھے لے جائیں۔ بھائی آئے، میں نے ایک بیگ تیار کیا، بیگ میں وہ انویلپ بھی ڈالا، اور اپنے بھائی کے ساتھ گھر چلی گئی۔ گھر جا کر جب ماں کو یہ ساری کہانی سنائی تو بھائی تو خاموش رہے، ماں رونے لگی۔ لیکن مجھے تو اس وقت اتنا فیل نہیں ہوا، میں نے کہا جان چھوٹی اس پاگل مرد سے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، باقی کا سامان جو تھا وہ بھی چند دنوں میں ہمارے گھر آ گیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، مجھے بھابیاں بری لگنے لگی، ماں بری لگنے لگی، بھائی برا لگنے لگا، کیونکہ وہ مجھے ہر بات پر سمجھاتے تھے، نوکتے جھونکتے تھے۔ تقریباً 2 مہینے گزر گئے، اور میں اپنے آپ کو کوستی تھی کہ میں کون سا لمحہ تھا جب میں نے اپنے شوہر سے یہ کہا کہ تو مرد کا بچہ ہے تو یہ کام کر۔ میں نے 2 مہینے اور 3 دن کے بعد اپنا موبائل اٹھایا اور اپنے سابقہ شوہر کو کال کی، نمبر ملایا، بیل گئی، اس نے اٹینڈ کی، ہیلو۔ میں نے اسے کہا تمہیں میں کبھی معاف نہیں کروں گی، میں نے تمہارا گھر بنانے کے لیے اپنی جی جان لگا دیے، اور تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ آگے سے جواب ملا کہ یہ تمہاری خواہش تھی، تم ہر بار مجھے اسی چیز پہ اکساتی تھی کہ تم مرد کے بچے ہو تو یہ کر کے دکھاؤ۔ اب میری مجبوری بن گئی تھی، میں یہ کرتا تو تم ہی نے کہا تھا یہ کر کے دکھاؤ۔ عورت کہتی ہے کہ تم مرد تھے، میں تو ناقص العقل ہوں، مجھے عقل نہیں ہے، تم تو سمجھدار ہو، جیسے پہلے اگنور کر جاتے تھے اس دن بھی کر جاتے۔ مرد تھوڑا سا مسکرایا، اور اس نے کہا کہ اس دن میں نے تمہیں ایک لیٹر دیا تھا۔ کہتی ہاں دیا تھا، وہ کدھر ہے؟ وہ تو بیگ میں رکھا تھا، تم نے اس کو پڑھا؟ عورت کہتی نہیں، اور نہیں کہنے کے ساتھ ہی اس نے چلتا ہوا فون ایک سائیڈ میں رکھا اور بھاگ کر گئی، بیگ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ بیگ ڈھونڈ رہی ہے، اور بیگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس میں سے اس نے وہ لیٹر نکالا۔ لیٹر جیسے ہی اس کی آنکھوں کے سامنے آیا تو وہ خوشی سے چیخنے لگی۔ اتنی دیر میں اس کی ماں بھی اس کمرے میں آ گئی کہ بیٹی کو کیا ہو گیا، کہیں کوئی غلط کام نہ کر لے، کوئی خودکشی نہ کر لے۔ لیکن بیٹی ماں کو گلے لگا کے بتا رہی ہے کہ امی، آپ کے داماد نے مجھے طلاق نہیں دی۔ ماں بھی حیران، ماں بڑی خوش ہوتی ہے، اور وہ لیٹر پڑھ کے سناتی جس میں لکھا تھا کہ میں دنیا کا ہر کام کر سکتا ہوں، تم سے لڑائی جھگڑا سب کچھ میں نہیں کر سکتا تو تمہیں طلاق نہیں دے سکتا۔ تمہارا بار بار اس طرح سے مجھے مرد کے طعنے دینا اچھا نہیں ہے، لیکن اب تم جاؤ اپنے ماں باپ کے گھر، وہاں رہو، اگر تمہیں کبھی لگے کہ تمہیں میری ضرورت ہے، تم میرے بنا نہیں رہ سکتی، تو تم
اپنے گھر میں لوٹ آنا۔ عورت نے ماں سے بھی نہیں پوچھا، بھائی سے بھی نہیں پوچھا، نہ یہ انتظار کیا کہ مجھے کوئی منانے آئے گا۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور سیدھی اپنے شوہر کے گھر چلی گئی اور اس سے جا کے معافی مانگی۔ اسے کہا کہ تم نے واقعی مرد ہونے کا کام کیا ہے، میں تو عورت ہوں، نہیں سمجھ سکی۔ یہ کہانی اس عورت نے روتے ہوئے سنائی اور ساتھ کہے بھی لگا رہی تھی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ یہ کاش میرے ساری بہنوں کو اس چیز کی سمجھ آ جائے کہ اگر ایک ٹائم پہ ایک فرد غصے میں ہے تو دوسرے کو چاہیے کہ خاموشی اختیار کرے، عقل مندی کرے۔ جیسے میرے مرد نے مردانگی دکھائی ہے، میرے بار بار کہنے پر بھی اس نے ایسا عقل والا کام کیا کہ مجھے سیکھ بھی مل گئی اور مجھے اس سے علیحدگی بھی نہیں اختیار کرنی پڑی۔ جب تک آپ کسی مرد کے ساتھ ہیں تو لوگ آپ کو بہت عجیب و غریب مشورے دیں گے، لیکن جب آپ اس کو چھوڑیں گے یا وہ مرد آپ کو چھوڑ دے گا تو پھر دنیا آپ سے منہ پھیر لے گی۔ یہ بات عورتوں کو تب سمجھ آتی ہے جب پانی سر سے گزر جاتا ہے۔ اس عورت نے یہ کہانی سناتے ہوئے فون بند کیا اور آپ سے یہی مشورہ ہے کہ اس کہانی کو سننے کے بعد کچھ عقل کریں۔ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ایک معاملہ کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر جا رہی ہوں، یہ دوسرا تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ یہ دو ایسے کام ہیں جو مرد کو ہمیشہ غصہ دلاتے ہیں کہ کیا رہی ہے۔ اگر آپ ان دو چیزوں کو چھوڑ کر چاہے جیسی مرضی لڑائی کر لیں، مرد کبھی بھی آپ سے تنگ نہیں آئے گا، وہ آپ کو برداشت کرے گا، آپ کے نخرے اٹھائے گا، آپ کو قبول کرے گا۔ لیکن جب آپ ان چیزوں کے اوپر آتی ہیں تو پھر اس کی انا کے اوپر بات آتی ہے، اور انا کے لیے مرد بڑی سے بڑی محبت کو بھی ٹھوکر مار دیتا ہے۔ محبت کیا چیز ہے، انا کی خاطر مرد پتہ نہیں کیا کچھ چھوڑ دیتا۔ تو کوشش کریں کہ مرد کی اس دکھتی رگ پہ کبھی ہاتھ نہ رکھیں جس سے وہ بفر جائے اور آپ کو ایک برے نتیجے کا سامنا کرنا پڑے۔ ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا تاکہ سب بہنوں ماؤں تک پہنچے اور اس سے سبق سیکھ سکیں، اور اپنی بیٹیوں کو یہ چیزیں سمجھایا کریں۔ آپ لوگ بیٹیوں کو سمجھاتے نہیں ہیں، باپ کا کام نہیں ہوتا بیٹی کو سمجھانا، بیٹی کو سمجھانا ماں کا کام ہوتا ہے۔ بیٹے میں باپ کا عکس نظر آتا ہے، بیٹی میں ماں کا نظر آتا ہے کہ ماں نے بیٹی کو کیا سکھایا ہے۔ بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو باپ بیٹی سے نہیں کر سکتا، وہ ماں کے سمجھانے والی ہوتی ہیں۔ اللہ حافظ۔